اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنا نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارا لیسن ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یعنی امر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہیں کے معنی ہوتے ہیں کسی بات سے روکنا، اور معروف کے معنی ہوتے ہیں جاننا پہچانا، جسے آپ جانتے ہوتے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیک کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارے، اور ہم آخری امت ہیں۔ تو اب تک جو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ تو ہمیں یہ امت محمدیہ پر فرض کی گئی ہے، اور سورۃ آل عمران میں ہے کہ مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کہ امت محمدیہ ہے جو اس کا فرض ہے کہ وہ معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کو اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پھیلائے اور پہنچائے اور ان کو برائی سے روکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں دوسرے نیک اعمال ایسے ہیں جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے کے مقابلے میں جہاد ایسے ہے جیسے سمندر عظیم کے سامنے ایک قطرہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو امت مسلمہ کی فضیلت کی جو بنیاد ہے اسے بھی اسی کو قرار دیا گیا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اسے امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا ہے، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ کیونکہ اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آخرت میں ہماری جواب دہی کا عمل جو ہونا ہے نا، تو یہ ہمیں اس بات کا سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب دے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کسی کو اس کا پابند بھی بنانا ہے، خود بھی۔ ابھی دیکھیے امت کا ہر فرد جو ہے وہ دعوت اسلام دینے کا پابند ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ دوسروں کو برائی سے روکنا ہے اور ان کو دعوت دینی ہے نیکی کی طرف بلانے کے لیے۔ نیکی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اسی لیے تو ذکر، یعنی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے، یعنی یہ ہمارا ایک فرض ہے، جس کو آپ کہہ لیں نہ صرف اسلامی بلکہ ایک ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے کہ جہاں کہیں ہم برائی یا کسی پر ظلم و زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو طاقت سے روکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اور اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو پھر اسے دل سے برا سمجھے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر کسی کو برے کاموں سے روکیں، نیکی کی جو ہے تلقین کریں۔ اب دیکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بہت ساری شرائط بھی ہیں وہاں پر، کہ جہاں ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں وہاں ہمیں ان شرطوں پر بھی چلنا ہے۔ اور وہ شرطیں کیا ہیں اس میں آپ کو چند بتاتی ہوں، کہ دین میں جبر کی اجازت نہیں، یعنی کہ زبردستی نہیں ہے، ہم کسی کو زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے، کہ بس یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت اور کفر کی وضاحت جو ہے وہ دلائل سے سمجھا دیں، لیکن زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اس چیز سے ہمیں منع فرماتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ زبردستی سے نہیں اس کو جو ہے اسلام قبول کروا سکتے جب تک وہ انسان خود دل سے اس چیز کو نہ قبول کرے۔ پھر یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہوئے نرمی اختیار کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اگر ہم کسی کو نیکی کا عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا تو ہم اپنا رویہ، اپنا لہجہ جو ہے وہ نرمی پیدا کریں، کیونکہ اگر ہم نرمی پیدا کریں گے تو وہ افضل اور احسان ہے۔ لیکن اگر ہم سخت دل سے یا سختی سے بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ سختی اور اکڑ پن سے کام لیں گے
तो फिर वो नुकसान होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। और फिर जिस सबसे बड़ी चीज़ बात ये है कि जिस चीज़ की तरफ लोगों को दावत दें, ख़ुद भी इस पर अमल पैरा हों। यानी ये नहीं कि हम जिसकी लोगों को तबलीग कर रहे हैं, जो दावत दे रहे हैं लोगों को, कि नसीहत कर रहे हैं भलाई की और नेकी की और बुरे कामों से रोक रहे हैं, लेकिन ख़ुद हम उस पर अमल नहीं कर रहे। तो सबसे पहले यही है कि जब आप उनको दावत दें, तो जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं वो अपने अंदर ख़ुद भी आप में वो खसूसियत जो है वो पैदा होनी चाहिए। और फिर ये कि वाज़ व नसीहत इस अंदाज़ में करें कि बात दिल में उतर जाए। यानी इंसान जो है वो इतनी खूबसूरती और ख़ूबसूरत अंदाज से बात को करे कि दावत देने वाले पर लोग जो हैं वो उसी वक्त ईमान ले आएँ। और दिल में जो है इंसानियत की भलाई का जज्बा होना चाहिए। और फिर ऐसी बात जब वो जो खुद ब खुद दिल में उतरेगी, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं बहुत जल्द जो है वो दूसरों के दिलों में घर कर लेते हैं। तो हमें ये चीज़ अहद करना है कि हमें अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पर जो है अमल करना है। इसी से माशरा जो है तश्कील पाता। अब देखें, इस्लाही माशरा के रहनुमा असूल जो हैं वो फिर यही आते हैं ना, कि हम एक दूसरे से हसद ना करें, बिला वजह चीज़ों की कीमतें ना बढ़ाएं, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखें, एक दूसरे से नाराज़गी ना रखें, अल्लाह ताला के बंदे और भाई भाई बन जाएं। मुसलमान का चूँकि भाई है, लिहाजा कोई भी एक भाई दूसरे पर जुल्म ना करे, और कोई ना किसी को रुसवा करे, ना किसी को हकीर समझे। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया था कि तकवा यहाँ है। यानी आपके दिल में, अगर आप अपने दिल में बुराई को जगह नहीं देते, भलाई को जगह देते हैं, तो यकीन करें आप एक बेहतरीन इंसान हैं। तो अहद करें कि हमें अपनी ज़िंदगी में उम्मत मुहम्मदिया के होने की वजह से, हम चूँकि उम्मत मुहम्मदिया हैं, तो हमें उस पर अमल करना है और नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी इस लेसन को सुन रहे हैं, आप सब इस पर अमल कीजिएगा और इस लेसन को दोबारा भी पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। शुक्रिया।